حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی پہلی رات۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام مصرع سے کہنے لگیں، محمد کو اندر بھیج دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے تو نظر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ خدیجہ نے پہلی بار محمد کا چہرہ دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہو گئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ چوکدار چوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ اب بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اپنے منوعاً ان کے سامنے بیان کیا۔ جو نہیں ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارے خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرہ عرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے اور یہ بھی بتاتے تھے کہ ان کا بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ کی گہری سوچ میں پڑ گئیں تو نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکہ عورتوں کے ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبے کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرکار کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی محفل منعقد ہو رہی تھی جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچی۔ اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد کعبہ کے پاس گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی عورتیں، جو جوان ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخرالزماں ہوگا۔ آپ میں جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور غل اور ہلچل سے دو چار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ گھر چلی گئیں، اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں رابطہ تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کی صفات کو تو رات میں پڑھا تو رات میں آیا کہ پیغمبر آخرالزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوگی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوگی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد دانشور حضرت کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد محبتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خوش سالی نے
مکہ کو گھیر لیا تو ابو طالب نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں۔ میں بھی بوڑھا تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور آپ کے مستقبل میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بعد سے لوگوں نے ان سے مال و سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں تو یقین ہے کہ وہ اپنے کافی مال دیں گی۔ اس سرمایے سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کے بعض مشکلات کو حل کر دے۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چاچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت خدیجہ کے غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دوگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام مصرع بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستوار راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامت پہچان کر آپ کے نبی الآخر الزماں ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان کو فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات العزیٰ کی قسم اٹھاؤ۔ کیا حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نے کبھی ان دونوں قسم نہیں کھائی ہے؟ تو ان کے پاس گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پر اس نے مصرع سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم، یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مصرع نے کہا، جب تیز گرمی ہوئی تو بادل نبی اکرم کے اوپر سایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مصرع تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپس میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھتے دیکھا کہ نبی اکرم اونٹ پر بیٹھتے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو مصرع حضرت خدیجہ سے ملنے گیا اور سارے سفرت سنائی۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھیں۔ وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی غرفدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس طرح حضور اکرم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ مصرع کو کہا گیا کہ اب محمد کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لوں۔ نبی رحمت حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اس دوران رسول اللہ نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں اور مصرع سے پوچھا کہ محمد کدھر ہے؟ مصرع کہنے لگا کہ وہ تو آپ کا سارا حساب دے کر چلے گئے۔ خیر، حضرت خدیجہ نے اپنا مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام مصرع کو رسول کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا منافع حضور کو بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقل مزاج، شریف، باعزت اور مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ یا رسول اللہ
کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا ہے چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طہارت اور دامہت اور رسول کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ سے اشکار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے چاچا زاد ورقہ بن نوفل، جو زمانۂ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے اور عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل زبان بھی جانتے تھے، اور ان کو پڑھ کر اقرابا کو اس کی روشنی میں وعظ نصیحت بھی کرتے تھے اور آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ کی نساء سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھیں، نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس سے نبی الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنتا ورقہ بن نوفل کی بتائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں پائی تو انہوں نے اپنے غلام مصرع کے ساتھ رسول اللہ کو مال و تجارت دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ کی تجارتی اور مالی معاملات سفر میں آپ کے اخلاق عادات کا مزید مشاہرہ کر سکیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر پوری تفصیل بتائیں۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل بتا دی تھی۔ اس سے حضرت خدیجہ کا ظن غالب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول یہی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، آپ سے زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ نے اپنے چاچا کو مذکورہ رشتہ کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چاچا حضرت حمزہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق پر دو دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چاچا عمر بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد ربیع الاخر الجمعہ اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ چاچا زاد بھائی عمرو بن اسد نے حضور اکرم کی شان میں یہ جملہ کہا: محمد بن عبداللہ عالی نسب المعزز جوان مرد ہے اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اوقیہ چندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 141 تولہ 3 ماشہ چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھوایا، سوائے ام المؤمنین حضرت حبیبہ کے۔ آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے آپ کے پاس سے کہیں کیا گیا۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ حضور سے ہم بستر نہ ہوئیں بلکہ پوری رات شکرانے کی عبادت کرتی رہیں۔ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کارواں میں شامل کرنے کی۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔